محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس افشوا السلام واتموا الطعام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام. صدق اللہ العظیم. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. آمین کہہ دو. میں ایک حدیث انشاءاللہ جڑی بیان کی تھی تواڈے سامنے، انشاءاللہ اللہ دے فضل کرم نال اس تو بعد دعا ہوئے گی. تو بھائیو، یہ حالات دی تقاضے تواڈے سامنے کہ رستے بند نے اور ہر شہر دے اندر ناکے لگے نے، اور اس وجہ تو علماء کرام بھی نہیں پہنچ سکے. اور کچھ ماشاءاللہ حافظ ماشاءاللہ مولانا جڑا شیخ القرآن صاحب عبداللہ نثار صاحب، انہوں دا تساں عالمانہ فاضلانہ خطیبانہ انداز دے اندر ماشاءاللہ خطاب سنیا. اللہ کو دعا کرو اللہ تعالیٰ علماء کرام دی حفاظت فرمائے. بھائیو، جڑی میں حدیث بیان کی تھی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس روایت دے راوی نے بیان کر دینے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو مکہ معظمہ تو ہجرت کر کے بیٹو خاموش ہو جائے، جدو ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک دے اندر گئے نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والیاں نو واز فرمایا آفشوا السلام، سلام نو عام کرنا. مطلب کہ لوگوں نو السلام علیکم کہنا. اور جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو بھی گفتگو کرو سب تو پہلے سلام تو آغاز ہونا چاہیے، اور یہ نہیں کہنا کہ گڈ مارننگ اور جڑا ہیلو. کئی میں پائی دیکھے نے کہ مذہبی لوگ بھی موبائلاں دے اتے گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو ہیلو استعمال کرتے ہیں. نہ بھائیو، جدو بھی بات کرنی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا. جدو السلام علیکم کہو گے 10 نیکیاں، السلام علیکم کہو گے 20 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو گے 3 نیکیاں انشاءاللہ ملن گیاں. کہو سبحان اللہ. امت محمدیہ دے نا اللہ دا بہت بڑا احسان ہے. عمل تھوڑا ہے، ثواب بہت زیادہ ہے. بھائیو، کہ بندہ سبحان اللہ کہندا ہے تو جنت دے اندر درخت لگ جاندا ہے، اور یہ اللہ دی بڑی مہربانی اور احسان ہے. بازار دے اندر داخل ہون لگیاں دعا پڑھ دیو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا، ساری کائنات تو اعلیٰ تے افضل پیغمبر نے فرمایا، جڑا بندہ بازار ہی داخل ہون لگیاں دعا پڑھدا ہے اللہ 10 لاکھ نیکیاں عطا فرما دے. کہو سبحان اللہ. عمر تھوڑی ہے امت محمدیہ دی، لیکن پھر انشاءاللہ موقع ملیا میں الگ مضمون ہے، لیکن ہن میں صرف دعا واسطے حاضر ہویا تو کہنے لگے صرف تھی مختصر جہا 2-4 منٹ بیان کر دیو. اور میں یہ حدیث تواڈے سامنے بیان کی تھی اور اس دی تشریح کر کے میں دعا کرانا چاہنا. آفشوا السلام نو عام کرنا ہے. آج ساڑی ذلت رسوائی دا سبب کی ہے وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ارے ہم خوار وہ ہے تار کے قرآن ہو کر. علامہ اقبال نے کیا ہے، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ارے ہم خوار ہوئے ہیں تار کے قرآن ہو کر. کون معزز؟ علامہ اقبال نے 1,44,000 نبی دے صحابہ دی بات کی تھی. کون معزز؟
حضرت ابو بکر صدیق معزز کون معزز، حضرت عمر فاروق معزز کون معزز، حضرت عثمان غنی معزز کون معزز، علی مرتضی معزز کون معزز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اشرا مبشرہ معزز کون معزز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 70 قاری معزز کون معزز، 313 بدری معزز کون معزز، بیت رضوان والے 1400 دی جماعت معزز کون معزز، 1,44,000 نبی دے صحابہ معزز، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ارے ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر، ساڑی ذلت رسوائی دا سبب بھی یہ وے اسی قرآن و حدیث تے عمل کرنا چھڑ دیتا ہے۔ قرآن گھر میں ہے مگر ہم پڑھتے نہیں، ذرا بھی اللہ کا خوف ہم کرتے نہیں، زلزلوں کے جھٹکوں سے اٹھ جاتے ہیں فوراً، سن کر اذان کبھی ہم اٹھتے نہیں۔ آج ساڑی ذلت رسوائی دا سبب بھی یہ وے جس مسلمان دے کار دے اندر قرآن دی آواز ہونی چاہیے دی سی، آج جو تھے لتا آ گئی اور انڈیا دے گلوکار آ گئے اور آج اتھے گانے آ گئے۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ گانے سندا ہے اون دا دل کالا ہو گیا، گناہ کرن والا اس دا دل کالا ہو گیا۔ آؤ بھائیو آج ساڑے انہاں موبائلاں دے اتے نوجوان نسل جڑی ہے موبائلاں دے اتے گانے سن سن کے دل کالے سیاہ ہو گئے۔ اور بھائیو اے دل صاف کس طرح ہون گے؟ قرآن پاک دی تلاوت کرنا ساڑا کام ہے اور دل صاف کر دینا شوالے دا کام ہے۔ آؤ بھائیو اپنے دلوں نو صاف کرنا چاہتے ہو اپنے گھراں دے اندر قرآن دی تلاوت کرو۔ آؤ بھائیو میں تا اکثر بات یہ جڑی یہ کہہ رہا وا بھائیو ساڑی ذلت رسوائی دا اسباب بے مسلمان دے گھر دے اندر جڑا قرآن دی تلاوت ہونی چاہیے سی۔ پیر عبدالقادر جیلانی سب کو رحمت اللہ علیہ، انہوں دی والدہ فاطمہ کہندیاں نے جدو میرا بیٹا پیدا ہویا عبدالقادر تو میں جڑا انہاں نو جدو دودھ پیاندی ساں تے قرآن دیا لوریاں دیندی ساں، کی کر دیا؟ قرآن دیا لوریاں دیندی، کدی میں پڑھتی ساں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، میں قرآن پڑھتی ساں تے ساڑیاں ماما پہنا ہون تا دودھ پیان دا رواج ہی ختم ہو گیا، ہون تا فیڈر آ گئے، ہون تا سکا دودھ پیا جاندہ، حولین کاملین، بچے نو 2 سال تک ان دی ماں نو چاہیے دا دودھ پیانا، لیکن ماما ہون ساڑی اللہ ماشاءاللہ میں تا پچھلے دنوں کو شاپ دے اندر بھی یہ بات کہی سی، میں کہ ماں دی محبت والدین دی محبت کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے؟ اس وجہ تو کہ ماما دودھ نہیں پیان دی، ماما دودھ نہیں پیا رہی ہیں۔ حولین کاملین 2 سال تک ماں جڑی اپنے بچے نو دودھ پیائے۔ پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی والدہ فاطمہ کہندیاں نے میں اپنے بیٹے نو 2 سال تک دودھ پلایا، جدو دودھ پیاندی ساں تے میں قرآن دیاں لوریاں دیندی ساں، تے ہن کی ماواں کہندیاں اللہ بلڑ باوے دا، اے باوے ساڑے ملک دے اندر اے بابے تے باوے اے پتہ نہیں کدھروں آ گئے۔ اور بھائیو ساڑی ماواں جڑی ہے میری بات یاد آ گئی، جڑی ماں جڑی جدو نیک ہوئے تربیت اسلامی ماحول دے مطابق کرے، جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بات لمبی ہو رہی میں دعا کرانا چاہنا بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جدو اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا اے میرے ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نو بیٹے نو اور حاجرہ نو اوتے چھڑ کے آؤ بوادن غیر ذی زرعن، جتھے آبادی نظر نہیں آؤندی، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھڑ کے آئے اور قربانی دا جدو اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا علماء اقبال بول اٹھے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی۔ جدو ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے حکم دیتا اے ابراہیم اپنے بیٹے نو میرے رستے دے اندر قربان کرو، ذبح کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے نو کہا اے میرے بیٹا دس تیری کی مرضی، دس تیری کی مرضی ہے۔ تے بیٹا کہندا ہے اے ابا جی جس طرح تانوں اللہ دا حکم ہے تسی ذبح کرو، میں ذبح ہون واسطے تیار ہاں۔
علامہ اقبال بول اٹھے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی تربیت کی تھی، حضرت حاجرہ نے اپنے بیٹے دی تربیت کی تھی۔ ہر بچہ پیدا ہون والا فطرت اسلام تے پیدا ہوتا ہے، چاہے یہودی دے گھر پیدا ہوئی، چاہے عیسائی دے گھر پیدا ہوئی، چاہے کسی غیر مذہب دے گھر دے اندر پیدا ہون والا بچہ، مسلمان دے گھر دے اندر پیدا ہون والا بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوتا ہے۔ یہ اگے ان دے ماں باپ دی مرضی ہے، وہ پاویں یہودی بنائے، عیسائی بنائے، اور جس مذہب تے ماں باپ ہے بچے بھی اس مذہب تے ہونا ہے۔ او بھائیو، یہ تربیت دا، یہ ماحول دا یہ اثر ہے۔ او بھائیو، میں بات دس رہا، آپ شو سلام نو عام کرنا ہے، واتم الطعام، لوگاں نو کھانا کھلانا، لوگاں نو کھانا کھلانا۔ اے جڑی دعوت ہے نا، اس چیز دے میں جڑی آئی تو درس دے کے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز واتم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، واصل الرحم، صلہ رحمی کرنی ہے، صلو باللیل والناس نیام، رات نو اٹھ کے تہجد دی نماز ادا کرنی ہے۔ تو مصطفیٰ نے فرمایا جڑا بندہ یہ چار کم کرے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا، التدخل الجنت والسلام، اللہ اس بندے نو سلامتی نال جنت کے اندر داخل کرے گا۔ آؤ بھائیو، اللہ تعالیٰ مینوں بھی تے تہانوں بھی جڑا ہے اس حدیث تے قرآن سنت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ سنیا سنایا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ملکی حالات دی وجہ تو یا رستے بند ہون دی وجہ تو علماء ماشاءاللہ تسی تے کافی کثیر تعداد دی اندر آ گئے ہو، اور اس تو بعد انشاءاللہ العزیز پھر اللہ تعالیٰ توفیق دیتی اس پنڈال دے اندر انشاءاللہ پھر پروگرام ہوئے گا، اور تسی بھی ہونا ہے، علماء کرام بھی ہون گے انشاءاللہ، خطیبانہ انداز دے اندر انشاءاللہ بیان علماء کرام دے ہون گے۔ او بھائیو، ان دعا کر لیے بمارا واسطے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک عظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک عظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین کہہ دیو سر۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ حسب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اللہ جتنے مسلمان بیمار نے اللہ صحت والی اعمال والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ اس مجمع دے اندر جڑے میرے دوست بزرگ نوجوان بچے بیمار نے یا اللہ صحت والی اعمال والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ میرے بچے بیمار نے یا اللہ شفائے کاملہ عطا فرما۔ اللہ اپنی رحمت نال جتنے بھی ہسپتالاں دے اندر گھراں دے اندر بیمار نے سب نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ برما دے مسلماناں دی حفاظت فرما۔ اللہ مکہ مدینے دی حفاظت فرما۔ اللہ جتنے بھی مسلمان پریشان ہے پریشانی دور فرما، اور کر منظور دعا مولا، آمین کہہ دیو۔ کر منظور دعا مولا، تیرے در تے ڈگے آ مولا، ساڑی آسن توڑی نا، سانو در تو خالی موڑی نا، ساڑی آسن توڑی نا، سانو در تو خالی موڑی نا۔ اسا بڑیاں غلطیاں کیتیاں نے، اسا بڑیاں غلطیاں کیتیاں نے، پر تیرے تو دا حیا مولا، ساڑے عیباں دی کوئی حد نہیں، ساڑے عیباں دی کوئی حد نہیں، پر تیری رحمت تو کوئی ود نہیں۔ ہر ویلے ٹھاٹھا مار دے، ہر ویلے ٹھاٹھا مار دے، تیری رحمت دا دریا مولا، کر منظور دعا مولا، تیرے در تے ڈگے آ مولا۔ اللہ جڑیاں دعاواں کیتیاں نے قبول و منظور فرما، اگر جڑیاں نہیں کر
سکے اور بغیر منگل تو عطا فرما۔ اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے، اگر تیرے دیوانے یہی لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے۔ صلی اللہ تعالی محمد وسلم۔